अड़ियल न्यूज़ टीवी के स्टूडियो की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया और कमेंट्स भी दिए। आपकी सब्सक्रिप्शन भी हम सब पहुँच रही है। मैं गुजारिश करूँगा कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को आखिर तक देखें ताकि हमारे सियासी तबसरे आप तक पहुँच सके और आपको कमेंट्स करने की ज़रूरत महसूस हो सके। आज एक नई सियासी डेवलपमेंट के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहला हमारा मौजू है हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई, जो गुज़श्ता रोज़ अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया था और आज मुस्लिम लीग क़यादत की तरफ से, मुस्लिम लीगी क़यादत की तरफ से 2 करोड़ रुपए के मचलके अदालत में जमा करवा दिए गए और कल बरोज़ हफ्ता उनकी रिहाई का इम्कान है। इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू होगा कि लॉन्ग मार्च में जो शामिल जमातें हैं, पीडीएम जमातें हैं, उनके अंदर पहले से भी काफ़ी इख्तलाफात हैं और उनके अंदर इख्तलाफात दोबारा उभरना शुरू हो गए हैं और महसूस ये हो रहा है कि लॉन्ग मार्च अपने तारीख आने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। पहले मेरी गुजारिश होगी कि आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। पहले हम बात करेंगे मियाँ हमजा शहबाज की रिहाई के हवाले से। पहली बात तो यह है कि हमजा शहबाज शरीफ गुज़श्ता 6 माह से नैब की हिरासत में है, जबकि उनके वालिद मियाँ शहबाज शरीफ अभी तक हिरासत में मौजूद हैं। इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं और असासे आमदन से ज़्यादा असासे बनाने के चार्जेस हैं। उसी हवाले से नैब उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। गुज़श्ता 6 माह से अदालतों में उनके केस ज़ेर समाअत है। कल अदालत ने जो रिमार्क्स दिए वो ये थे कि हम हमजा शहबाज शरीफ को आपके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, हम इनको गलने सड़ने नहीं देंगे, लिहाजा इनका हक़ बनता है कि इनको ज़मानत दी जाए। कल उनकी ज़मानत का हुक्म हुआ और आज मुस्लिम लीग की क़यादत की तरफ से अदालत में 2 करोड़ रुपए के मचलके जमा करवा दिए गए और कल बरोज़ हफ्ता तकरीबन 2 बजे उनकी रिहाई मुतवक्को है। उनके इस्तकबाल के लिए कोट लखपत जेल से लेकर मॉडल टाउन तक रास्ते सजाए जा रहे हैं। इन रास्तों पर बरकी कुमकुमे लगाए जा रहे हैं, आराइशी गेट नस्ब किए जा रहे हैं और तमाम मुस्लिम लीग की क़यादत ने और मुस्लिम लीगी कारकुनों ने इस्तकबालिया प्रोग्रामों का आगाज़ भी शुरू कर दिया है। अब इस हवाले से देखना यह है कि हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई के पस पर्दा मकासद क्या हैं। हमजा शहबाज शरीफ रिहा होने के बाद क्या टास्क लेकर मैदान अमल में आएंगे। सियासी तजिया निगार के हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद आया वो खामोश रहेंगे या मरीम नवाज़ के साथ मिलकर पीडीएम की जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। जो मुख्तलिफ अतराफ़ से हमें पेशीन गोइयाँ मिल रही हैं या इतलात मिल रही हैं, मुसद्दका और गैर मुसद्दका ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हमजा शहबाज शरीफ जब से हिरासत में हैं उनकी अपने वालिद से भी मुलाकात कम ही होती है। मियाँ शहबाज शरीफ से गुज़श्ता पीडीएम के इजलास, एपीसी के इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की नाराज़गी के बाद 3 नाराज़ अरकान ने मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी जेल में, जहाँ से नून और मीम का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ था। अब देखना यह है, उन्हीं दिनों में साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान जो इस वक्त खामोशी से अपनी सियासत को जारी रखे हुए हैं, उन्होंने भी मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी और कहा यह जा रहा था कि उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ से कोई ना कोई टास्क लिया और अंदरूनी खाना वो किसी न किसी जद्दोजहद पर में लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि हमजा शहबाज शरीफ अपनी रिहाई के बाद खामोशी के साथ चौधरी निसार अहमद ख़ान की लाइन में लगकर जद्दोजहद करते हैं और नून और मीम का जो एक सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं, या वो अपने कज़न बीबी मरीम नवाज शरीफ के साथ मिलकर एक पीडीएम को आगे बढ़ाने के लिए कोशा रहते हैं। सियासी तजिया निगार ये बार बार यही कह रहे हैं कि हमजा शहबाज शरीफ अगर खामोश रहे तो इसका यही मतलब होगा कि उनको पीडीएम की जद्दोजहद से कोई दिलचस्पी नहीं है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। कल उनकी रिहाई मुतवक्को है और मुस्लिम लीग नून के अरकान जो हैं उनका शानदार इस्तकबाल करने के लिए तैयारों में जुटे हुए हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ कीप इन टच रहें। हम इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से आगाह करते रहेंगे। ख़ास तौर पर यही गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम अपनी बात करते हैं अपने सियासी तजिए के अहम मौजू की तरफ। लॉन्ग मार्च के लिए पीडीएम की तमाम जमातें इकट्ठी हैं
اور انہوں نے شروع سے لے کر اب تک جتنے بھی حربے اختیار کیے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکے۔ اب احتجاج بھی ہوئے، ہڑتالیں بھی ہوئیں، احتجاج بھی ہوئے، جلسے جلوس بھی ہوئے، الزامات کی سیاست بھی چلتی رہی، پاک فوج کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی باتیں کی جاتی رہیں، عمران خان کے خلاف بھی باتیں کی جاتی رہیں، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون نے سلیکٹرز کا جو نام متعارف کرایا، اس کی وجہ سے بھی پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کو کافی نقصان پہنچا اور ان کی شہرت داغدار ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو آخری حربہ ہے لانگ مارچ، وہ کہاں تک کامیاب ہوگا اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ سیاسی تجزیہ نگار ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کی طرف دھیان لگائے بیٹھے ہیں اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جدوجہد کہاں تک پہنچے گی۔ لگتا تو یہی ہے کہ پی ڈی ایم جس طرح اپنے احتجاج میں جو رنگ دکھانا چاہتی تھی وہ رنگ ابھی تک ان کو نہیں مل سکا، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بڑے احسن طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے آگے بڑھ رہی ہے۔ آئندہ انتخابات 2023 میں ہونا متوقع ہیں، لیکن اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کی سب سے بڑی خواہش ہے، خاص طور پر میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ پی ڈی ایم کی جدوجہد کی وجہ سے تحریک انصاف کی حکومت گر جائے اور پاکستان میں جمہوریت کو نقصان پہنچے۔ لیکن نہ تو حکومت اس حوالے سے پریشان ہے اور نہ ہی عوام اس حوالے سے پریشان ہے، عوام میں بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اب نئی صورتحال میں جو پیشکش سامنے آ رہی ہے وہ ہے لانگ مارچ کے حوالے سے انتظامات۔ لانگ مارچ کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا جس میں انتظامی معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کچھ اراکین تو ضرور شریک ہوئے، لیکن جے یو آئی کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا اور ان کے کسی بھی رکن کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے جے یو آئی فے کے جو رہنما ہیں انہوں نے خاصی ناراضگی کا اظہار کیا، اور یہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ ناراضگی نہیں بلکہ یہ پی ڈی ایم کی جدوجہد اور لانگ مارچ کی کوششوں کی میں دراڑ ہے۔ یہ دراڑیں اکثر پڑتی رہتی ہیں، پی ڈی ایم میں اس کی اکثر دراڑیں پڑتی رہتی ہیں۔ پہلے بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی پالیسیز ایک دوسرے کے مخالف ہونے کی وجہ سے یہ دراڑیں پڑتی رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کوشش کرتے رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اسی طرح متحد ہو کر آگے بڑھتی رہی، تاہم اب معاملہ پہنچ چکا ہے پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کی طرف۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں پی ڈی ایم کے جو لانگ مارچ ہے، مسلم لیگ نون کا جو اجلاس ہوا اس میں پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جو شرکت کی، وہاں پہ بحث موضوع تھا وہ یہ تھا کہ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے اخراجات کون برداشت کرے گا۔ یہاں پر تمام جماعتوں میں اختلافات شروع ہو گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے تمام تر اخراجات جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان پر یہ مساوی طور پر تقسیم ہوں، جبکہ پی ڈی ایم کی چھوٹی جماعتیں جو اس احتجاج میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بڑی جماعتیں سمجھ کر ان کی گود میں جا بیٹھی، اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے حکومت کو یہ گرائیں اور اپنے مفادات ہم حاصل کریں۔ ان جماعتوں کا موقف یہ ہے کہ ہمارے چونکہ اتنے وسائل بھی نہیں ہیں اور ہماری اتنی اسٹرینتھ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ تمام اخراجات پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی برداشت کریں کیونکہ وہ ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں۔ اب اس حوالے سے یہ اختلافات جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے ہی جو پی ڈی ایم کا جو شرازہ ہے وہ بکھر جائے گا۔ نون اور پیپلز پارٹی میں قدر مشترک یہ ہے کہ وہ ان تمام اخراجات کو برداشت کر بھی سکتی ہیں، لیکن وہ اس بات پہ مصر ہیں اور اس بات کا اصرار کر رہے ہیں کہ ان تمام اخراجات کو تمام جماعتوں پر مساوی تقسیم کیا جائے۔ اب لانگ مارچ کے کیا نتائج نکلتے ہیں وہ تو ظاہر ہے، پی ڈی ایم کے جو احتجاج کے پروگرام ہوئے وہ آپ نے بھی دیکھے، ہم نے بھی دیکھے، اور سیاسی تجزیہ نگاروں نے بھی ان کے حوالے سے بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لانگ مارچ جو ہونے جا رہا ہے، جو 26 لانگ مارچ کی تاریخ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے 26 مارچ رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 26 مارچ کو پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک لانگ مارچ کو کامیاب کر سکتی ہیں یا نہیں، اور اگر لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوتا تو پہلے کی طرح جیسے انہوں نے جی ایچ کیو کا گھیراؤ کرنے کی، جیسے انہوں نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنے کا کہا، پھر اس کے بعد انہوں نے 31 جنوری کی تاریخ دی، پھر اس کے بعد 28 فروری آ گیا، تو کہنے کا مطلب کہ جتنی بھی انہوں نے تاریخیں دی ہیں وہ آج تک ان پر امپلیمنٹ نہیں کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 26 مارچ کو جو لانگ مارچ ہے کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں لانگ مارچ کو مہنگائی مارچ میں بدلنے والی ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے
کہ اگر لانگ مارچ کو مہنگائی مارچ میں آپ بدل دیں گے یا اس کا نام لانگ مارچ کی بجائے مہنگائی مارچ کر دیں گے تو اس کے اثرات اس کا فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا؟ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اس احتجاج میں تمام جماعتیں تو شامل ہوگی لیکن ان کا ایجنڈا ایک ہو جائے. وہ پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے، جو ان کا تمام جماعتوں کا جو ایجنڈا ہے، جو بیانیہ ہے، اس سے ایک تو ہٹ جائے گا. دوسرا یہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کی جدوجہد تھی وہ اپنے ٹریک سے اتر جائے گی، اور اس میں جو لانگ مارچ کا جو دباؤ یا پریشر سمجھا جا رہا ہے وہ پریشر نہیں ہوگا. اگر یہ مہنگائی مارچ ہوتا ہے تو پھر لانگ مارچ اپنے وقت سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آج کے سیاسی تبصرے کے حوالے سے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی جوائن کریں اور ہمارے نیوز چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بتائیے کہ ہمارا آج کا پروگرام کیسا رہا. ہم آپ کی تجاویز کا خیر مقدم کریں گے. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ نگہبان.